السلام علیکم دوستو، اگرچہ ہمارا یہ موضوع بے حد حساس نوعیت کا ہے، مگر یہ صرف اور صرف اہل دانش اور باشعور افراد کے لیے ہے جو نہ صرف ہمارے دین کی اساس کو سمجھتے ہیں بلکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی بھرپور آگاہی رکھتے ہیں۔ آپ تمام اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان سب میں ایک قدر مشترک تھی جو آج بھی پورے عروج پر ہے، اور وہ قدر یہ ہے کہ ان میں بھی ہمیشہ ایک بالادست طبقہ رہا ہے جو خواص کا طبقہ کہلاتا تھا، جو ملک میں یا سلطنت میں ہر قسم کے سیاہ و سفید کا مالک سمجھا جاتا تھا، اور ان کو عوام پر واضح برتری حاصل ہوتی تھی۔ یہ لوگ شاہی خاندان، شاہی مراتب، بڑے بڑے سرمایہ کار اور جاگیردار ہی تو تھے جو اپنے رتبے، دولت اور اثر و رسوخ کی بنا پر تمام معاشرے کا محض 1% ہی بنتے تھے، مگر پوری قوم کی تقدیر کا مالک سمجھے جاتے تھے۔ حکومتی ایوانوں میں بے حد اہمیت اور مقام رکھتے تھے۔ یہ طبقہ تب بھی اس طرح عوام کا استحصال کیا کرتا تھا، ان کے حقوق غصب کیا کرتا تھا اور وسائل پر مکمل طور پر قابض رہتا تھا۔ گویا یہ سب اشرافیہ کے لوگ تھے جو اس وقت کی ایلیٹ کلاس تھی اور ملکی اہم ترین عہدوں اور شعبوں پر مامور بھی تھے۔ ٹھیک اس طرح جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے تو وہاں بھی اگرچہ قبائلی نظام تھا، مگر اس کے باوجود ایک مخصوص غالب طبقہ بصورت اشرافیہ موجود تھا جو جانے مانے سرداروں، مشیروں، روسا، تاجروں، جاگیرداروں اور جنگجوؤں پر مشتمل تھا، اور یہ سب کے سب خاص طور پر اپنے قبیلوں میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے، اور بعض تو پورے عرب میں اپنے خاص اثر و رسوخ اور مقام کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ مکہ کی وہ اشرافیہ تھی جو پورے عرب کے معاشی، معاشرتی، حکومتی، جنگی اور مذہبی امور کے ٹھیکیدار تھے، اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک عام شخص کا ان کے آگے آواز اٹھانا یا ان کے مخالف جانا آج کے دور سے بھی کہیں زیادہ مشکل اور محال تھا، اور اس دور کے مظالم انتہائی دل دوز اور جاں سوز بھی تھے، جن کا اندازہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگوں پر ڈھائے گئے مظالم سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی عام آدمی کا قتل اور استحصال اس بالادست طبقے کے لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ شراب نوشی، قمار بازی، زنا، اغلام بازی، اعلانیہ معاشقے اور بے شمال جاہل رسموں کے امین اس وقت کی عرب اشرافیہ کے لوگ تھے جن کو شیوخ بھی کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی دور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اور اسی معاشرے میں انہوں نے زندگی کے ابتدائی سال بے مثال پاک بازی اور بلند کرداری سے گزارے، لیکن جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو اس وقت کی مشرک اور جاہل اشرافیہ کو اپنا معاشرتی مقام، اپنا غلبہ، اپنا اثر و رسوخ، اپنا تمام رعب و دبدبہ کافور ہوتا نظر آیا۔ پھر یہی بالادست طبقہ یعنی عرب اشرافیہ حضور کے خلاف باقاعدہ محاذ باندھ کر سرگرم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آپ کو ایذائیں پہنچانے والا ابو جہل، آپ کو اعلانیہ برا بلا کہنے والا ابو لہب، اور آپ کے خلاف صف آرا ابو سفیان اور اس کی زوجہ ہندہ، جو اگرچہ مسلمان بعد میں ہو گئے لیکن وہ آپ کے خلاف صف آرا رہے۔ آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والا امیہ بن سلط، یہ سب کے سب عرب کے نامور سردار اور طبقہ بالا ہی کے لوگ تو تھے، جنہوں نے 3 سال آپ کو شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ مسرور رہنے پر مجبور کیا۔ شدید تنگی اور مشکلات میں عورتوں کی آہ و بکا
اور بچوں کی دلسوز سسکیاں اس تنگ گھاٹی میں 3 سال تک گونجتی رہیں۔ یہ عرب اشرافیہ کا ہی کارنامہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کروانے والے کون تھے؟ طائف میں آپ کو پتھر مارنے والے یا آپ کو پتھر مروانے والے کون تھے؟ اور مدینہ تک آپ کا پیچھا کر کے آپ کو جنگوں پر مجبور کرنے والے کون تھے؟ اور آپ کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ سب کے سب عرب کے متمول طبقہ بالا کے لوگ تھے اور ان کے گماشتے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی زندگیاں اجیرن کر دی اور بے شمار ظلم و ستم ڈھائے۔ آپ کی سب سے پہلے پیروی کرنے والے لوگ غریب اور نچلے طبقے کے لوگ تھے، جو مکی زندگی میں اسی مشرق عرب اشرافیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جو چھپ چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے اور اکثر اپنے ایمان کو بھی خفیہ رکھتے ہوئے وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ قصہ مختصر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل اور آپ کے عزت ترین مخالف لوگوں میں سب سے زیادہ کردار عرب کی مشرق اشرافیہ کا ہے، یعنی طبقہ بالا کا ہے۔ اگر عرب اشرافیہ میں مولا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا ابو بکر مسلمان نہ ہوتے تو مشرق اشرافیہ ظلم و ستم، جبر و تشدد کی ہر حد پار کر جاتے، اور ان اصحاب کے ایمان نے مسلمانوں کو کافی تقویت دی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اعلانیہ اپنی عبادت بھی شروع کی۔ عرب کی اشرافیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اہل ایمان کا ہر ممکن گراؤ اور استحصال کیا، اور انتہائی منفی ترین بلکہ سفاک ترین حربوں کا استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف بھرپور مخالفت کی بلکہ آپ پر جان لیوا حملے بھی کروائے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 3 جنگیں آپ پر مسلط کی۔ 23 سال کی نبوت کی آخر یعنی فتح مکہ تک یہ بالادست غاصب اور مشرق عرب اشرافیہ کا طبقہ کفر اور الحاد کے حواری بن کر اہل حق سے ٹکراتا رہا اور قوت ایمانی اور خدائی نصرت کے طفیل ہزیمت پر ہزیمت اٹھاتا رہا۔ فتح مکہ کے بعد اسی طبقہ سے سازشی عناصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے، آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا، خفیہ اعلانیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اس طبقہ کے لوگوں نے ہی مشکلات اور انتشار کے بیج بوئے۔ دور عثمانی میں فساد برپا کرنے والے اور قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہموار کرنے والے، یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کرانے والے سازشی بھی اسی طبقہ بالا کے منافق لوگ تھے، جو در پردہ اپنی منافقتوں اور مذموم سازشوں سے اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ اور آج وطن عزیز پاکستان بھی اسی طرح کے غاصبوں کے تسلط میں ہے، جو اس ملک کا بالادست طبقہ ہے، ہماری غاصب اشرافیہ ہے، جو ہمارے تمام وسائل کی لوٹ مار کر کے 22 کروڑ عوام کا استحصال کر رہی ہے، اس ملک اور اس ملک سے جڑی تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اور تمام معاشی اور اقتصادی نظام کو تباہ و برباد کر کے ملک و قوم کے مستقبل کو اندھیروں میں جھونک رہی ہے۔ اب اس ملک کے عوام کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اس بالادست طبقے کا، اس اشرافیہ کا سامنا کرنا چاہیے اور اس بالادست طبقہ کے استحصال کے آگے بند باندھنا چاہیے۔ غفلت کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے ترک سنت بھی کر دیا تو پھر ہماری بربادی پہ مور لگ جائے گی اور ہماری اس سوئی ہوئی قوم کے کھاتے میں ذلت اور خواری اور اضافی انعام میں اس طبقہ بالا کی اور اس طبقہ خواص کی غلامی ہمیشہ میسر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے ہر پہلو کو پڑھنے اور اس پر حرف بحرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔